حضرت مولانا مفتی سلمان احمد صاحب نام برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے فائدے کی باتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا عبدالرحیم صاحب شاہدہ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں۔ اسی طرح جو ائمہ یہاں تشریف فرما ہے، یہ آپ حضراتی کی سرپرستی میں چلنے والا کام ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ائمہ کرام خطبہ یہاں تشریف فرمائیں، تو کرسی پر جب بلا تکلف تشریف لائے ہیں۔ یہ اصل میں ہم اپنے مسلیوں کو بتا رہے ہیں، متفق ہو کر ہم جو ہے پوری جماعت اماموں کی جو ہے نکلنے والی ہے، یا ہمیں جو ہے آپ بتانے والے ہیں، یہ کوئی دوسری بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس میں تواضع اختیار کریں۔ ایک ضرورت ہے پروگرام کی، جلسے کی، لہٰذا جو امام ائمہ حضرات تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے۔ ابو ہریرہ مسجد کے خطیب صاحب مصعب صاحب بھی شاید یہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، ائمہ کرام، ذمہ داران مساجد، حاضرین گرامی، ماشاءاللہ اس وقت ہم سب کا یہاں استعداد میں جمع ہونا ایک بہت ہی عظیم ذمہ داری کے احساس کے تحت میں ہوا ہے۔ جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہمارے سامنے باتیں آ رہی تھی کہ یہاں مقصد صرف جلسہ کرنا یا بیانات سنانا، واعظ کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ حالات ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سدھار کی فکر کے لیے، امت کی اصلاح کی فکر کے لیے ہنگامی شکل میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار۔ اصلاح معاشرہ ویسے ایک بہت گہرا اور بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم جیسے بہت سے ہزاروں اور بلکہ میسور شہر کے اعتبار سے اگر اس کا جائزہ دیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان میسور میں بستے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے سدھار کی فکر ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ سب کے سب معاشرے کا حصہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی فکر
اگر اس کا مقصد دوسرے کی اصلاح ہے تو معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں دوسروں کو سدھارنے کی فکر میں دوسروں کے پیچھے لگا ہوں۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں بیچ میں، میاں بیوی ہوتے ہیں، شوہر کا مزاج الگ ہوتا ہے، بیوی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کو اپنے مزاج میں ڈھال لے اور اسے اپنے مزاج کے مطابق بنا لے، یہ مشکل کام ہے۔ دوسرے کو اپنے مزاج میں ڈھالنا یہ بہت مشکل کام ہے، بڑی محنت والا کام ہے، وقت بھی کافی لگ جاتا ہے اس میں۔ آسان کام یہ ہے کہ شوہر بیوی کے مزاج میں ڈھل جائے۔ یعنی میری اس گفتگو کا مطلب غلط نہ سمجھے، میرے اس جملے کا مطلب غلط نہ سمجھیں کہ سارے شوہر بیوی کے کیا بن جائے، وہ بن جائے، یہ نہیں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مزاج میرے اختیار میں ہے، میں اپنے آپ کا اختیار رکھتا ہوں، دوسرے کا اختیار میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں اپنے آپ کو سدھار لوں تو یہ سب سے آسان کام ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ میں سدھر جاؤں تو خود بخود اصلاح معاشرہ ہے۔ اس میں محنت بھی کم لگے گی، وقت بھی کم لگے گی۔ سب سے انقلاب آیا، جو یو ٹرن آیا، بہت زیادہ کام۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو ایک دم سے انقلاب آیا، کفر میں تھے ایمان میں آ گئے، بت پرستی کرتے تھے توحید میں آ گئے، شراب پیتے تھے بالکل اس شراب کے نشے کے بالکل خلاف ہو گئے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اب تو بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز کو بھی امانت سمجھنے لگے، بدکاری، بے حیائی، زنا بالکل عام تھا، اب تو کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ان کے نزدیک گناہ اور جرم ہو گیا۔ ایک دم سے ایسا انقلاب کیسے آ گیا؟ اسلامی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے، یہ زندگی تو پوری آزمائشوں میں گزری ہے، امتحانات میں گزری ہے۔ یہاں کلمہ توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا، بیس بنایا گیا، برداشت، صبر، تحمل، معافی، درگزر، یہ مکے کی پوری زندگی کی تاریخ اسی کا وجہ۔ مدینہ منورہ سے خاص طور پر اسلامی کام شروع ہوا، مدنی زندگی میں یہ ساری چیزیں پیش آئی، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مدینے میں صحابہ انصار نے جب کھلے طور پر تائید کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر آپ نے ساتھ دیا تو اسلام کا عروج نصیب ہوا۔ یہاں اصلاحی کام زیادہ ہوا، اور جتنے آداب سے متعلق، جتنی اصلاح سے متعلق، احکامات سے متعلق جتنی حدیثیں ہم سنیں گے، عموماً ان کا تعلق مدینہ منورہ یعنی ہجرت کے بعد سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ یہاں بنیادیں مضبوط کی گئی، وہاں اصلاح کی گئی، اور اصلاح کا جو کام ہوا، یہ اصلاح کا کام بڑے بڑے مجمع، بڑے بڑے جلسے، لمبی لمبی تقریروں سے نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اور طویل خطبہ غالباً تاریخ اسلام میں وہ حجۃ الوداع ہے۔ اس سے لمبا خطبہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، ضرورت بھی نہیں پڑی۔ جب ضرورت محسوس ہوتی ممبر پر تشریف لاتے، جتنے لوگ موجود ہوتے ان تک پیغام پہنچ جاتا۔ ایک صحابہ کے ذریعے سے، موجود صحابہ کے ذریعے سے یہ پیغام آگے تک پہنچتا تھا۔ لاکھوں صحابہ تھے، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 15 صحابہ ہیں،
ان کو لے لیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، 2 منٹ کی نصیحت آپ نے فرمائی. ما بال اقوام، ایک لفظ آتا ہے حدیث میں، لوگوں کو کیا ہو گیا. عمومی سطح پر نصیحت ہوتی تھی، کسی کا نام لے کر، کسی کی نشاندہی کر کے، اور کسی کو انگلی دکھا کر. ایسی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اصلاح نہیں فرماتے تھے، عمومی اصلاح ہوتی تھی. غلطی تو کسی ایک آدمی کی ہوتی تھی، لیکن اصلاح کے لیے آپ اس کا نام لیے بغیر عمومی طور پر فرماتے تھے. لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسے کام کرنے لگے. تو صحابہ کی انفرادی کوشش سے اصلاح معاشرہ، اور جو اچانک اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا، اس انقلاب کی بنیادی وجہ صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا اور یہ فکر تھی، یہ کوشش تھی، میں بدل جاؤں، میں درست ہو جاؤں. ایسے بہت سے واقعات آپ حدیثوں میں سنیں گے، اور علماء سے آپ نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنے ہوں گے. صحابہ سے غلطی ہوتی تو خود سامنے آتی تھی. ایک صحابی سے برائی کا صدور ہو گیا، زنا ہو گیا. یہاں رک کر ہم اپنے ذہن کو پہلے ٹھیک کر لیں. صحابہ کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ برا اثر نہیں لینا چاہیے، یہ غلط نہیں سوچنا چاہیے، اور کسی طرح کی بدگمانی صحابہ کرام کی پاکیزہ شان میں ہرگز ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ سے ایسے کیسے ہو گیا. یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دم سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا، لیکن اس انقلاب کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کچھ واقعات کہیں پیش آئے تو وہ تعلیم امت کے لیے. مثلا زنا سے متعلق احکامات کی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی. معلوم نہیں تھا اب تک کہ زنا اگر کسی سے ہو جائے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہوگی. بتلانا تھا، سمجھانا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایسے واقعات صحابہ سے کروائے. اللہ کی منشا تھی ان سے یہ کام ہوا. بہرحال وہ بھی تو انسان ہے، لیکن ہمیں صرف ان کی غلطی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان سے کیا ہوا، ان سے کیا ہوا، ان سے کیا ہوا. یہ اس آدمی کا ذہن ہوتا ہے جو نہ خود اچھا بنتا ہے نہ دوسروں کو بننے دیتا ہے. بہرحال کسی صحابی سے نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اس طرح کا واقعہ، ایسا حادثہ پیش آتا ہے. میں اور آپ ہوتے تو شاید اس میں بہت چھپا چھپی کرتے. میرے پاس اب تک 3 سے 4 ایسے نوجوانوں کے فون آ چکے ہیں، غائبانہ وہ انون نمبر سے فون آتا ہے، اور میں اس نوجوان کو جانتا بھی نہیں ہوں. زیادہ تفصیل سے میں اس کا نام، اس کا عطا پتہ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو فون کرتا ہے بہت شرمندگی کے بعد کرتا ہے. میں آپ سے کھلا عرض کرتا ہوں کہ معاشرے میں ہو رہا ہے، بہت شرمندگی کے بعد، بہت احساس کے بعد وہ نوجوان فون کرتا ہے جو مسئلہ پوچھتا ہے. میں کیسے کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری نوجوان نسل میں اس طرح کے بے شمار واقعات. ہمارے بچے اور بچیاں کالج کے نام پر گھر سے باہر جاتے ہیں، ان کی آزادی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ایک نوجوان سے تو میں نے تفصیل پوچھی، حضرت میرے سے برا کام ہوگا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیسا کرنا چاہتا ہوں. اب پوچھنا پڑتا ہے کہ برائی کا کیا مطلب ہے، برا کا مطلب آپ نے کیا سمجھا. خود کر پوچھنا پڑتا ہے. نہیں حضرت ایک لڑکی سے مجھے دوستی ہوگی، دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اندر جانا پڑے گا. نہیں وہی بھی ہونا ایسا، کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بالآخر وہ کھل کر بولے گا حضرت شادی سے پہلے شادی کے پورے کام ہو گئے. اب مجھے بھی حیا سے ہٹ کر آپ کو بولو، یہ جواب مل رہا ہے مجھے، میں سنا رہا ہوں. نوجوان جو فون کر کے اپنی بات، اپنی کیفیت سنا، حالانکہ اس کا مقصد نیک ہے، وہ اچھا ہونا چاہتا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے حال، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے.
جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے پیچھے، پتہ نہیں کب ہوا تھا، کس موقع پر ہوا تھا، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن اب اس کا احساس ہو رہا، چھپاتے نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جب کوئی غلطی واقع ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، والنٹری اپنے آپ سے، خود سے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ الفاظ حدیث میں یہی ملتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیں، گناہ ہو گیا، پاک کر دیں۔ شادی شدہ ہے، ان سے اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا۔ شادی شدہ لوگوں کے بارے میں تو اسلام میں بڑی سختی ہے، جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے تو کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ ہوں ان کے لیے تو زمین میں گاڑ کر ان کو پتھر مارے جائیں، ان کا رجم کیا جائے، اور ایسی سخت سزا اسلام کے اندر متعین کی گئی ہے۔ میں اکثر جب بھی ایسے فون آئے اور انہوں نے کھل کر مجھ سے بات کی، حضرت میں توبہ کے لیے ایسا کر رہا ہوں، میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں اسلامی حکومت ہوتی تو آپ یہاں باقی نہ رہتے۔ تو صحابہ کرام کی غلطی کو صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان سے بھی ایسا ہو گیا، ان سے بھی ایسا ہو گیا، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اصلاح کا ہے۔ جب کوئی غلطی واقع ہوتی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور ہمیں پاک فرما دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات تو ان کو دفع کرنے کی کوشش فرمائی۔ ہو سکتا ہے تم جذبات میں بول رہے ہو، خیالات اچھے نہ ہوں، تمہارا دماغ ٹھکانے نہ ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں وہ شراب پی رکھی ہو سکتا ہے غلطی چھوٹی ہو، غلط فہمی ہو گئی ہو، نہیں ہو سکتا، پلٹ کر اس کا اقرار ہو رہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہی ہوئی ہے، ایسے ہی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ حضور اس پر اندازہ تو ہوتا ہے کہ حضور اس پر کیا قانون نافذ کریں گے، وہ تو گردن کٹانے کی تیاری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، آخری سزا میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو میں تیار ہوں، مجھے پاک ہونا، غلطی ہو گئی، پاک ہونا ہے۔ چار دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تو آپ سامنے سے آئے ادھر مڑ گئے، ادھر سے پھر آ کر اقرار کیا، ادھر مڑ گئے، 4 دفعہ اس طرح کیا۔ اس کی وجوہات محدثین نے لکھی ہیں کہ حضور نے ایسے کیوں فرمایا، اس لیے کہ ایسی برائی کے معاملے میں اس کی سزا نافذ کرنے کے لیے 4 معتبر گواہوں کا ہونا اسلام میں ضروری ہے۔ اس سے پہلے سزا نافذ نہیں ہو سکتی۔ جیسے سزا میں سختی ہے ویسے اس کے لینے میں بھی تھوڑا شرائط زیادہ ہے۔ ہوا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نافذ فرمائی تو خوشی خوشی قبول کر لیا کہ دنیا میں پاک ہو جائے، آخرت کی پکڑ ہو۔ ایک قبیلے کی عورت سے اس طرح کا سکون ہو گیا، غامدیہ غالباً، اس قبیلے کی عورت سے گناہ سکون ہوا، صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے آ کر حضور سے اقرار کر دیا، اعتراف کر لیا کہ حضور مجھ سے برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ میں یہ احادیث اس لیے عرض کر رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کے لیے میرا ذاتی احساس ہونا چاہیے، میرے اندر سے مجھے جاننا چاہیے، بھائی غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، مجھے اسے ٹھیک کرنا۔ اسے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، علماء سے پوچھیں، بڑوں سے معلوم کریں، یہاں نہیں تو کہیں اور سے معلوم کریں۔ شرم و حیا گناہ کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ الٹی بات یہ ہے کہ شرم و حیا ہمیں اچھائی میں ہو رہی ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، میں صحابیہ کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلائیں۔ غامدیہ قبیلے کی صحابیہ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، درمیان میں عرض کر دوں گناہ بہت بے حیا ہو چکا ہے، نیکی بہت ہی زیادہ مشکل اور تنگ ہو چکی ہے۔ نہیں، جائز طریقے سے حقوق کو ایک طرف رکھیے۔ ایک آدمی جو ایک سے زیادہ نکاح کر کے ان کے حقوق، ان کی ذمہ داری اور ان کا نام نفع
اور ان کا کسوہ اور ان کا سکنا، یعنی ساری ذمہ داریاں جو شریعت دیتی ہے، جو حقوق اسلام متعین کرتا ہے اسے پورا کر سکتے ہیں. تو ایک سے زیادہ نکاح کرنا ہمارے معاشرے میں، بلکہ میرے اور آپ کی نظر میں ایک گناہ سے بھی بڑی حرکت ہے کہ نہیں؟ اسلام کا ایک جائز حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور خود ہمارا معاشرہ، دیندار معاشرہ، اس سلسلے میں بہت عجیب سوچ اور فکر رکھتا ہے. ان کا نام شاید ہماری عام اصطلاح میں ڈبل سی، تانا. ان کو تانا دیا جاتا ہے، ان کو چھیڑا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ہاں، جو آدمی ظلم و ستم کرے، حقوق کی پامالی کرے، وہ تو گناہگار ہے. آپ اس کو گناہگار قرار دو. معاشرے میں دوسرا نکاح کرنا جتنا بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے، بغیر نکاح کے گھومتے پھرتے رہنا اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا. ہمارے مدرسے کے ایک ذمہ دار آسٹریلیا سفر پر گئے تھے. وہاں ایک ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے گئے. کھانا کھا کر وہ اپنی ضرورت سے باہر آئے. فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر وہ اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے. اسموکنگ کی عادت تھی شاید ان کو، ان کا تقاضا تھا. بہرحال باہر کھڑے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر. بہت غور سے سمجھنے کی بات. اس کے بالکل مقابل صرف میں ادھر کے فٹ پاتھ پر ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا شروع کر دیا. واقعی تو عام، وہیں پہ بری چیز ہے نہیں. مغربی ملکوں میں اس کی کوئی برائی نہیں ہے. راستوں میں، فٹ پاتھ پر، پلیٹ فارم میں، بس اڈے میں، گاڑیوں میں، سواریوں میں، ان کے لیے کوئی تمیز نہیں. کون ہے کون نہیں ہے ان کو اس کی تمیز نہیں. وہ اپنے جذبات میں آ جاتے ہیں. ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا، چومنا چاٹنا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہ بھی کھڑے کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ریسٹورینٹ کا جو وہاں کا اس کا مینیجر تھا یا جو بھی تھا، وہ ان کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر باہر آیا. دیسی کے ساتھ دوڑ کر آ کر صاحب اندر آ جائے. کیا بات ہے؟ نہیں، پھر ذرا اندر آ جائے. زبردستی ان کو اندر بلا لیا. اندر آ گئے. اندر آنے کے بعد بولا کہ معاف کرنا، میں آپ کو تکلیف دیا، آپ کو اندر بلا لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر آپ کھڑے تھے اور اس کے سامنے مقابل سمت پر جو منظر آپ دیکھ رہے تھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب ہے. اگر سامنے والے لوگ پولیس کو یہ کمپلینٹ کر دیں اور شکایت کر دیں کہ ہم دونوں کے جذبات میں یہ گھور کر، یہ دیکھ دیکھ کر ڈسٹرب کر رہے تھے اور ہمیں خلل پیدا کر رہے تھے، تو پولیس کی کارروائی آپ پر بھی ہوگی اور میرے ریسٹورینٹ کے کسٹمر ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھی ہوگی. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. بالکل سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. گناہ معاشرے میں آسان ہے، گناہ کی اصلاح مشکل ہے، چونکہ اس کا معاشرے میں جنس ہے. یہاں آپ شادیوں میں اسراف کرنے والے، شادی کا عمر ہے، شادیوں میں اسراف کرنے والوں کو روکنے جاؤ تو آپ برے ہو جاؤ گے. ان کے پٹاخے آپ روکنے جاؤ تو آپ برے ہو جاؤ گے. اڑانے والا اپنی شان میں ہے، اسے کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اس کی پیشانی پر بل نہیں ہے. اور جو روکنے والے ہیں ان کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا اور روکنے والے برے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس بات کی پیشن گوئی فرما دی ہے. قیامت کے قریب ایسے حالات پیش آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی برائی کرتے 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 راستے پر آ جائے گا. اسے صرف اتنا کہنے کی جرات اور ہمت بھی مشکل سے ہوگی، بھائی کم از کم راستے سے ہٹ جاؤ، کم از کم چلنے پھرنے کی جگہ تو چھوڑ دو، بازو آ جاؤ. تمہارا گناہ تمہارے سر، تم جواب دو، لیکن جگہ تو دینا چاہیے گے. یہ صورتحال اس وقت ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے. برائی کرنے والا ہمت سے ہے، اصلاح کرنے والا ڈر میں ہے. تو اصلاح معاشرہ یہ صرف جلسوں کی تقریر سے قابو میں نہیں آتی. یہ ایک جذبہ ہے، احساس دلانا ہے.
ایک آنکھوں کو کھولنے کا کام ہے. لیکن اصلاح معاشرہ دوسروں کا ہاتھ پکڑنے، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے مجھے میری فکر کرنا ہے. یہ بیٹھا ہوا مجموعہ اپنے آپ کی فکر کا عہد کر لے تو یہیں سے اسلام کا ایک انقلابی پہلو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم اپنی زندگی کو بدلیں. میں صحابہ کا یہی جذبہ آپ کو سنا رہا تھا. عورت سے گناہ ہوا، صحابیہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار کیا، جبکہ یہ گناہ چھپے چھپائے ہوتا ہے، چھپے چھپائے ہوتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو احساس ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. حضور لوگوں کو بھی تأمل فرمایا. ہو سکتا ہے اس لیے کہ سزا ایک مرتبہ نبی کی زبان سے صادر ہو گئی ہے، پھر کسی کی سفارش نہیں چاہیے، پھر اس سزا میں ترمیم نہیں ہوگی، پھر اس سزا میں تخفیف نہیں ہوگی. اعلان ہو گیا تو ہو گیا. اس سے پہلے کیا کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے ان کو سمجھایا، تحقیق کی، سوالات کیے، پھر ان کو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے چند دن کے بعد آؤ. چند دن کے بعد آئی، پھر پتہ چلا کہ یہ اس برائی کی وجہ سے امید میں بھی آ گئی. حضور نے فرمایا پھر بعد میں آؤ. پھر زمانہ گزرنے کے بعد دیکھیے کتنا زمانہ گزر رہا ہے، 9 مہینے تو کم سے کم ہوں گے. پھر بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، گود میں بچہ تھا. حضور اب تو پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایا تھا. حضور نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، اس کی شیرخوارگی کا دودھ پلانے کا زمانہ ہے، تم اسے پرورش کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس پہ آؤ. پھر دیکھیں، پھر ایک وقت گزرا، اب بچہ ہاتھ میں روٹی لے کر کھانے کی عمر کیا ہوگی آپ مجھے بتاؤ. 7-1.5 سال تو بچہ دودھ ہی میں رہتا ہے. عرب کے معاشرے میں تو تقریباً 2 سال تک دودھ پلانے کی عادت تھی. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، قرآن کہتا ہے وہاں عادت بھی تھی دودھ پلانے کی. 1.5-2 سال کے بعد پھر اس بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. یہ دیانتداری ہے، یہ اصلاح کا جذبہ ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کروا لینے کا حقیقی جذبہ. پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور پھر وہ بچہ اپنے ہاتھ سے اس روٹی کو چبا رہا. حضور آپ نے فرمایا تھا میں بچے کو پھر لے کر آئی ہوں، مجھے پاک کر دیجیے. احساس اس بات کا تھا کہ دنیا کی سزا چاہے جتنی بڑی اور سخت کیوں نہ ہو، لیکن وہ بہت معمولی، بہت ہلکی ہے. یہاں سے پار ہو گئے، آخرت کی سزا میں اللہ کے پاس گرفت میں آ گئے، وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں، ہر سزا میں کوئی تخفیف بھی نہیں. وہاں سے بچنے کے لیے یہ کام ہوتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کے لیے سزا کا حکم جاری فرما دیا. سزا بھی ہوئی کیسے کہ ان کو آدھا کمر تک یا سینے تک ان کو گڑھا کھود کر زمین میں گاڑ دیا گیا اور دفن کر دیا گیا اتنا، اور صرف اوپر کا ذرا سا حصہ جسم کا اور سب کا حصہ باہر باقی رہا. اور سب کو حکم ہوا کہ ان کو پتھروں سے اور جوتے چپل سے جس چیز سے مار سکتے ہیں مارو. اسے رجم کہتے ہیں، اسلام میں رجم کہتے ہیں. مارا گیا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا اس سے مارا، کسی کے ہاتھ میں شیشہ تھا اس سے مارا، کسی کے ہاتھ میں جوتا چپل تھا اس سے مارا، کسی کے ہاتھ میں اینٹ، کسی کے ہاتھ میں کچھ. اور ایک صحابی کے ہاتھ میں غالباً اونٹ کی ہڈی تھی، اونٹ کی ہڈی تھی. انہوں نے ہڈی سے زور سے مارا، ایسے جا کر ان کی کھوپڑی کو لگا. غالباً وہ کھوپڑی سے پھٹ کر خون کا ایک فوارہ نکلا. کس کی سزا ہو رہی ہے؟ ایک عورت کی. کس کی سزا ہو رہی ہے؟ ایک صنف نازک کی سزا ہو رہی ہے. خون کا فوارہ نکلا، نکل کر اس خون کے چھینٹے قریب میں کھڑے ہوئے ایک صحابی کے کپڑوں پر لگے. ان کو بڑا ناگوار ہوا کہ ایک ایسی سزا پانے والی عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر لگ رہے ہیں. انہوں نے کچھ اس کے الفاظ کہہ دیے کہ کیسی بدبخت عورت ہے،
ایسی بدبخت عورت ہے کہ پورے لوگ اس کو مار رہے ہیں اور اس کی یہ نوبت ہو رہی ہے کہ اس کے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو تم اس خاتون کو، اس عورت کو؟ اس نے جس طرح کی جس کیفیت کی توبہ کی ہے، پورے مدینہ منورہ کے گناہ گاروں پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر۔ معمولی احساس ہے، معمولی جذبہ ہے، گناہ کر کے ہاتھ کٹوا لینا، صاف آ کر اظہار کر دیا کہ مجھ سے چوری ہو گئی۔ بڑی بڑی سزائیں صحابہ نے اپنے آپ سے نافذ کروا لی، پیش کرتے تھے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس کی معافی کی کیا شرط۔ اور جو صحابہ غزوے میں جانے سے کسی وجہ سے رہ گئے تھے، تفصیلی واقعہ، اس واقعے کو اگر واقعتاً دل کے ساتھ اگر آپ سننا چاہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے پر مجبور ہو جائیں تو صرف فضائل اعمال کے اٹھا کر اس واقعے کو آپ پڑھیں۔ حضرت شیخ نے اس انداز میں اس درد کے ساتھ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اگر آپ تعلیم میں بیٹھ کر اس واقعے کو سنیں آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پیش کر دیا، باندھ دیا، بائیکاٹ، پورے سوشل بائیکاٹ، پورے صحابہ حضور سلام نہیں کرتے تھے، صحابہ سلام نہیں، وہ خود پہل کر کے سلام کریں، سلام کا جواب نہیں، ان سے کوئی لین دین مت کرو، جب تک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وضاحت نہ ہو جائے تب تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا حال گزرا ہوگا ان کا، کیا حال گزرا ہوگا، لیکن چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ذمہ غلطی باقی نہ رہے، ہم گناہ سے پاک ہو جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ گناہ کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کیا ہے، غلطیوں کو مٹانا، ابھی تو ذکر ہوا اس کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی چیز کی طرف پہل کرنا، بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ برائی سے بچانے کے لیے کسی کے بولنے، کسی کے پکڑنے، زبردستی کرنے، قانونی مجبوری لانے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر خود فکر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہوں، پاک کر لینا چاہوں، یہاں سے معاشرے کی اصلاح بہت شروع ہوتی ہے۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کرنے کی عملی کوشش فرمائی۔ آپ نے صحابہ کو نصیحتیں بھی فرمائی، بازار میں خود تشریف لے جاتے تھے، بازار میں گئے اور آپ نے ایک مرتبہ گیہوں کوئی بیچ رہے تھے اور آپ نے گئے اس گندم کے اس ڈھیر کے اندر آپ نے اپنا دست مبارک ڈالا اور یوں ڈال کر باہر نکالا تو اندر سے کچی گیہوں نکلی، اوپر تو سوکھی ہوئی خشک گیہوں تھی، اندر سے کچی گیہوں نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سبزی ترکاری بچانے کے لیے، سوکھی ہوئی ترکاری کو فروخت کرنے کے لیے، بھاجی پتا خالی ہو جائے، ہمارا سامان، ہمارا بڑوال لگا ہوا، ہمارا پیسہ لگا ہوا، یہ چیز ہماری بچ جائے، محض اس چیز کو سوچ کر ہم ایسی چیزوں کو دھوکے سے بیچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ بچا لیا۔ نہیں، ہمیں الٹے اپنے ذمے نقصان کو چڑھا لیا۔ اللہ کی ناراضگی بولیے، حضور باقاعدہ تشریف لے جاتے تھے اور ان چیزوں کی اصلاح فرماتے تھے جو ذکر ابھی آیا۔ بہت سارے ہمارے نوجوان سیلوشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اس کی عادت ہو گئی ہے نشے کی، ایسے ہیں کہ ان کو بغیر اس کے رہا نہیں جاتا۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، کم عمر بچے اور معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے، اس کی بنیاد پر اس کے پیچھے کتنی برائیاں پیش آتی ہے۔ اس ایک نشے کو، ایک سیلوشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ گھر میں چوری کرنا شروع کر دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت گھر میں رکھا ہوا پیسہ یہ اچانک ختم ہونا شروع ہو گیا۔ کن کو رکھا؟ صبح کو اٹھ کو دیکھے تو 10,000 کا کٹا رکھے رہے تو اس میں 200 روپئے کم ہے، 500 روپئے کم ہے۔
یہ پیسے کم ہونا 1 سے 2 بار 2 سے 4 بار ایسا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی جن ایسا ہے جو پیسے اٹھا کر لے گا. جن سے پہلے تو انس ہے، جن سے پہلے تو انس ہمارے ساتھ ہے. من الجنۃ والناس دونوں ہیں اس پہ. قرآن کی سب سے آخری آیت شریفہ کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، دونوں قسم کے لوگ ہیں. یعنی شیطانی چیزیں صرف جنات ہی سے ہونا ضروری نہیں، شیطانی چیزیں انسانوں سے بھی ہوتی ہیں. گھر کا معاملہ ہمیں پتہ نہیں، یہ سب حالات، یہ سب نوبتیں، قیمتی چیزیں لے جا کر بیچ دینا، گھر سے پیسہ چوری کر لینا، یا ادھر ادھر کے غیر غلط کام کر لینا، پک پیکٹ کر لینا، لوگوں کے موبائل چرا لینا، لوگوں کی قیمتی چیزیں بازار میں چرا لینا، یہ سب عادتیں اسی نشہ کی عادت کی بنیاد پر اس کے پیچھے اس کی تیاری کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بنیادی اصلاح فرمائی صحابہ کی. آج ہمارے معاشرے میں جو نوجوان بچوں کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، نشہ آیا تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے حیا بھی نکل جائے، بے حیائی کے کام اس کے لیے آسان ہو جائے. اس طرح کے معاملے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی اصلاح کی فکر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور جمعیت علماء ہو اور کوئی دوسری تحریک اور تنظیم ہو، یا علماء کی ذمہ داری ہو، ان کے بیانات ہو، یا ان کا میدان عمل میں اتر کر آنا ہو، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اصلاحی پیش آئی، اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بازار میں اتر کر بھی دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں سے میل ملاقات کر کے بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، اس حدیث سے یہ حدیث ایسی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ تقریباً، یعنی 90% سے زیادہ سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً کوئی خطبہ اس حدیث سے خالی نہیں ہوتا تھا، اس نصیحت سے خالی نہیں ہوتا تھا. لا ایمان لمن لا امانت، جس آدمی کی زندگی میں امانت نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار اور بھروسہ. اس لیے کہ ایمان بھی دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، امانت بھی ایک پوشیدہ چیز ہے، امانت بھی پوشیدہ چیز ہے. اس لیے لا ایمان لمن لا امانت لا، ظاہری چیزوں میں جو آدمی امانت کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ایمان کا بھی کیا اعتبار ہے. ہو سکتا ہے مسجد میں آئے تو ٹوپی پہن کر آئے اور باہر جائے تو ٹوپی نکال کر سب کام کرے. وَالدِّينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اور جس آدمی کی زندگی میں عہد و وفا نہیں، اس آدمی کے دین کا، اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں. کیا فائدہ ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح معاشرہ کی بنیادی چیزیں، آپ کی تربیت کی بنیاد تھی. حضرت صحابہ میں بھی مزاج تھا. وہ واقعہ ہم جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں گلی کوچوں میں آپ گشت لگایا کرتے تھے. خلیفہ ہے، وقت کے امیر المومنین ہے، گلیوں میں آپ گشت لگایا کرتے تھے. کس کی کیا حالت ہے، کس کے یہاں غربت ہے، کس کے یہاں تکلیف ہے، کس کے یہاں بیمار پڑا ہوا ہے، جس کی مدد کرنے والا، دیوارداری کرنے والا کوئی نہیں. کہیں گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا وہاں کچھ اندر سے ناچ گانے کی آواز محسوس ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت رکھتے تھے. حضرت عمر کو غصہ آیا اور فوراً آپ نے دیوار پلان کر گھر کے اندر چھلانگ لگا دی اور دیکھا تو وہاں شراب بھی رکھی ہوئی ہے اور رقص و سرور بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر برہم ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے سخت سزا جاری کی جائے گی. یہ بیک وقت دونوں گناہ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہوا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کے لیے جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر میدان عمل میں کود کر دیا نہ اب تو پکڑ کر اصلاح کرنی پڑے گی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین ہندوستان کے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تاریخ اور سوانح میں اگر ہم دیکھیں تو وہ برائی کے اڈوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے. مولانا ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، وقت کے اللہ والے ہیں، لیکن ایسی
ایسی جگہوں پر جا کر کھڑتے تھے جہاں برائی ہوتی تھی. شراب خانے ہیں تو ان کے دروازوں پر قریب میں جا کر کھڑے ہو جاتے. ناچ گانے کی جگہ ہے تو اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے. لوگوں کو وہاں ملاقات کرتے, وہاں پکڑتے, وہاں ان کی اصلاح کرتے, وہاں ان کو بات سمجھاتے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو تم, اپنے ہاتھ کا پیسہ لگا کر اپنی صحت کو برباد کرو, اپنے ہاتھ کا پیسہ لگا کر تم اپنے ایمان کو برباد کرو. یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم اور تربیت دی ہے اور تاکید کی ہے کہ گناہ جب عام ہوتا چلا جائے تو تم اس کو عام ہونے کی وجہ سے خاموش بھی مت چھوڑو. خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ, خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ کی تائید ہے, گناہ میں ساتھ دینا ہے. نہیں حضرت بول بول کو تھک گئے, کوشش کر کو تھک گئے, کیا بھی نہیں ہو رہا ہمارے ہاتھ سے, لیکن نہیں چھوڑ سکتے. میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی کوشش جاری رکھیں. اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا, جو پکڑ ہوگی, جو سزائیں ہوگی, پھر ان سزاؤں میں مجرم بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. خاموش بیٹھنے والے بھی اس میں شامل کیے جائیں گے اور داخل کر دیے جائیں گے. حدیث کا وہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں نے آپ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار, آپ جس بستی کے عذاب کا, عمومی عذاب کا فیصلہ فرمائے ہیں, اس بستی میں آپ کا ایک بہت ہی نیک بندہ ہے, عبادت گزار, عابد و زاہد بندہ ہے. اس بندہ بھی وہ بستی میں, وہ بندہ بھی اس بستی میں رہتا ہے, اب اس کے بارے میں کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ان کے ساتھ ملا کر ان کو سزا دو, ان کے ساتھ ملا کر پوری بستی والوں کو ختم کرو. پروردگار وہ تو 500 سال سے تقریباً آپ کی عبادت کر رہے ہیں, ایک پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے, مجھے سب معلوم ہے, لیکن کر دو اس لیے کہ 500 سال تک انہوں نے اپنا کام کیا ہے, اپنی عبادت کی ہے. اتنا بگاڑ جو ان کے معاشرے میں, ان کے پوری گاؤں, بستی اور شہر میں ہوا, اس بگاڑ کے باوجود انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش اور فکر نہیں کی اور اپنی عبادت میں مست و مگن رہے, ان کے ساتھ ملا کر سزا نافذ. عذاب جب آئے گا تو اچھے اور برے کی تمیز کر کے نہیں آئے گا. سونامی آیا, طوفان آیا تو سب کو ساتھ لے کر گیا, زلزلے آئے تو سب کو زمین کے اندر اسے نگل لیا, آسمانی بجلیاں برسی, آسمان سے بادل گر پڑے, سب کے سب اس میں لپیٹ میں آ گئے, کوئی نہیں بچ سکتا. چھوٹا سا سیلاب, چھوٹی سی بارشیں, معمولی سی بارشیں, ہمارے کیرلا اور اس طرف کے علاقوں میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے زمین کی زمین ان کی ختم ہو گئی. پہاڑ پر جن کے مکانات تھے, آج مکان بھی نہیں, جگہ بھی نہیں, پتہ بھی نہیں کہ کہاں تھے. اس میں تو صرف برے نہیں جائیں گے, اچھے بھی جائیں گے. اور اچھوں کی غلطی کیا تھی؟ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے تھے, برائی کو, گناہ کو دیکھ کر بھی یہ کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دوسروں کو برا کہنے یا دوسروں کی برائی پر ان کو تنقید کرنے یا دوسروں کی غلطی اور گناہ کی اصلاح کرنے سے پہلے اور اس سے آسان شکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر اور کوشش کر لیں. یہی وہ اصلاح معاشرہ ہوگا جس سے آن کے آن میں انقلاب آئے گا. آن کے آن میں انشاءاللہ اصلاح ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آنی شروع ہو جائے گی. میں اگر اس بات کا عزم کر لوں کہ مجھے درست ہونا ہے, میرے اندر کی غلطیوں کو مجھے ختم کرنا ہے, ایک ایک کر کے اسے میرے اندر سے اسے پاک کرنا ہے, مٹانا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد, بہت کم عرصے میں میسور شہر کے اندر وہ اصلاح کا کام ہوگا, وہ اصلاح معاشرہ ہوگا کہ جو پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ مثال بن سکے گا. اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. غلطی انسان سے ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے کہ انسان ہے. غلطی اصل میں بری نہیں ہے, بلکہ غلطی پر افسوس نہ کرنا, اس پر شرم نہ کرنا اور اس پر توبہ کی کوشش اور پہل نہ کرنا,
یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنی غلطی سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کی توبہ کی شکلیں معلوم کریں کہ مجھ سے اب تک ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں، میں کس طرح اپنے گناہ سے سبکدوش ہو سکتا ہوں، اللہ کے دربار میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا سکتا ہوں، اس کی شکلیں معلوم کریں، توبہ کریں۔ یہی اصل میں اصلاح معاشرہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک بہت پھیلا ہوا عنوان ہے۔ اصلاح معاشرہ کریں تو کہاں سے کریں، کن کن چیزوں سے کریں؟ بچوں سے شروع کریں یا بڑوں سے شروع کریں؟ مردوں سے کہیں یا عورتوں سے خطاب کریں؟ اپنی گھر کے اندر کی زندگی کو سدھاریں۔ یہ تجارت و کاروبار میں حرام ناجائز چیزیں، معاملات میں لین دین میں جو ہماری بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو سدھاریں۔ کہاں کہاں تک ہم اس بات کی کوشش کریں؟ اس لیے آسان ہے، میں اپنی زندگی کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہوں، اور جس چیز میں کھٹک محسوس ہوتی ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں علماء سے دریافت کر لوں، معلوم کر لوں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے یا میں ایسا کام کرنے والا ہوں، کیا یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اس میں بہت آسانی اور بہت جلدی کے ساتھ اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام کو، اس مجلس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ایک تحریک کی شروعات ہوئی ہے، انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی جگہ جگہ جلسے ہوں گے، پروگرام ہوں گے۔ مقصد صرف جلسہ کر کے رخصت کر دینا نہیں ہے، بلکہ ایک جذبہ اور احساس دلا کر، لوگوں کے اندر احساس کو جگا کر ان کے حوالے اور ان کی ذمہ داریوں میں کر دینا ہے کہ اپنی اپنی فکر کریں، اپنے ماحول کی فکر کریں۔ آخری بات ذہن میں آئی عرض کر دوں، اپنے گھر سے اس کی ابتدا اور شروعات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، یہاں سے شروع کیجیے۔ اصل میں کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بڑوں نے، بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو ترتیب ہمیں عطا فرمائی، اس میں گھر کی تعلیم کو آپ نے شمار فرمایا۔ گھر کی جو تعلیم ہے، 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، جتنا کم یا زیادہ، جتنا وقت ہم دے سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک حلقے کی شکل میں باقاعدہ ہم کتابی تعلیم کریں۔ آپ علماء سے پوچھ کر جو مناسب ہے وہ کتاب کریں۔ میں آپ کو کتاب بھی لازم نہیں کرتا، یہ کریں تو وہ مشکل، وہ کریں تو یہ مشکل، مشکلات کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنی پسند سے ایسی ویسی کتاب نہیں، علماء کے مشورے سے، علماء کے مشورے سے آپ کتاب کی تعلیم کریں، اور کچھ سنتیں ہوں، کچھ اسلامی اسباب ہوں، کچھ اسلامی دروس ہوں، جن کو ہم لوگ اپنے گھر والوں کے سامنے، بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ خود کو بھی احساس ہوگا، گھر میں بھی احساس ہوگا، ایک دن میں یہ کام نہیں ہوگا، یہ مسلسل چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کے اثرات آئیں گے، ہمارے بچے بچپن سے جوانی کی لڑکپن کو پہنچیں گے، احساس پیدا ہو جائے گا، لڑکپن سے جوانی کی عمر کو پہنچیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی پرانی وہ سنائی گئی حدیثیں، وہ باتیں، وہ تعلیم، وہ اسلام کے اہم بنیادی نقطے انشاءاللہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھے رہیں گے، کبھی نہ کبھی وہ اوپر آئیں گے، ذہن میں اپنا اثر دکھائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح، ہماری نوجوان نسل کی اصلاح آسان ہوگی۔ ایک بڑا طبقہ تو بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بچوں کی ہے، کم عمر بچوں کی ہے۔ یہ بچے اگلے معاشرے کا حصہ بننے والے ہیں، ان کی ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم 1 روپیہ اپنے لیے کر رہے ہیں، 2 روپیہ ان بچوں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے اگلے معاشرے کا حصہ بننے والے ہیں، اس لیے ایک پیغام اپنے ساتھ لازمی طور پر اس کو لے جانے کی کوشش کریں۔ گھر کی تعلیم کو زندہ کریں، گھر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنائیں، 10 منٹ کے لیے وقت طے کریں، زیادہ لمبا بھی نہیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ثمرات اور بہت اچھے اثرات نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی باتوں میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔